بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدہ خدیجہ سے شادی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی تجارت کے سلسلے میں ملک شام تشریف لے گئے۔ اس سفر میں سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ بصرہ کے بازار میں پہنچے تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستور راہب کے درخت کے نیچے ٹھہرے، اور اس درخت کے نیچے بھی نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرا تھا۔ ایک روایت میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں ٹھہرا۔ نستور یہ عمل دیکھتا رہا کہ دوپہر کے وقت دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے۔ جب واپس مکہ گئے تو خدیجہ نے اپنے بالا خانے میں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اونٹ پر بیٹھے دوپہر کے وقت تشریف لاتے دیکھا تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن تھے۔ ان کو ابو نعیم نے روایت کیا۔ اس کے 2 مہینے اور 25 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 21 سال تھی، کچھ کہتے ہیں کہ 30 سال تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بی بی خدیجہ کا لقب طاہرہ تھا۔ ان کی پہلی شادی ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی۔ اس سے آپ کے 2 بیٹے ہندہ اور ہالہ پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد عتیق بن عابد مخزومی سے آپ کا نکاح ہوا اور ایک اور بیٹا ہندہ نامی پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ بی بی خدیجہ نے خود اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے لیے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے اس کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بی بی خدیجہ کے والد بن اسد کے پاس رشتہ مانگنے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے شادی کر دی اور 20 گائیں حق مہر میں دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیلہ مظہر کے شرفاء اس شادی میں موجود تھے۔ ابو طالب نے یوں خطبہ پڑھا: سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے ہم کو ابراہیم کی اولاد میں سے بنایا، اسماعیل کی کھیتی سے اگایا، معید کی نسل سے پیدا کیا اور مضر کی اصل سے کیا، ہمیں اپنے گھر کا محافظ بنایا اور اپنے حرم کا خادم، ہمیں ایسا گھر عطا کیا جس کا حج ہوتا ہے اور ایسا حرم دیا جس کی عبادت ہوتی ہے، ہمیں لوگوں کا حاکم بنایا۔ ازاں بعد میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ جس نے مرد کے ساتھ چلے گا باری نکلے گا، اگرچہ اس کے پاس مال کم ہے لیکن مال تو ختم ہونے والا سایہ ہے اور ایک عارضی چیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کو تم جانتے ہو۔ انہوں نے خدیجہ سے رشتہ کیا، حق مہر ادا کیا، کچھ فوری اور کچھ میعادی۔ بخدا یہ ایک بہت بڑا رشتہ ہے اور عظیم واقعہ ہے۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو قریش کو سیلابوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کے منہدم ہو جانے کی فکر دامن گیر ہوئی، سو انہوں نے سعد بن العاص کے غلام اقوام کو کعبہ معظمہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تعمیر میں شامل تھے۔ لوگوں کے ہمراہ پتھر لائے، لوگ اپنی چادریں کندھوں پر رکھ کر پتھر اٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت گر گئے اور آواز آئی: اپنے سطر کی فکر کرو۔ یہ پہلی غیبی ندا تھی۔ ابو طالب یا عباس نے کہا: بھتیجے چادر سر پر رکھیں۔ فرمایا: مجھے برہنہ ہونے کی صورت میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی، ایک قول کے مطابق 40 سال 40 دن، ایک قول کے مطابق 40 سال 10 دن، ایک قول کے مطابق 40 سال 2 مہینے، پیر کے دن 17 رمضان المبارک کو کچھ کہتے ہیں کہ 30 رمضان المبارک، اور ایک روایت میں 24 رمضان المبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ابن عبد البر نے کہا پیر کا دن 8 ربیع الاول، واقعہ فیل کے 41 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین اور دونوں جہانوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا۔ ابن عبد البر نے کہا پیر کا دن 8 ربیع الاول، واقعہ فیل کے 41 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین اور دونوں جہانوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا۔ ابن جریر، ابن منظر وغیرہ ہما نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کا یہ فرمان لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے نبی کو رسول بنایا، سو اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور عزت بخشی ہے، اس پر حسد نہ کرو۔ عزیز علیہ ما انتم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی حرص ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کو ہدایت دے دے۔ ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ عزیز علیہ ما انتم کا مطلب ہے کہ جو چیز تمہیں تکلیف دے وہ میرے نبی کو بھی بہت تکلیف دیتی ہے، اور ان کو اس بات کی حرص ہے کہ سارے کفار مسلمان ہو جائیں۔